تو بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اللہ کہتے ہیں میری بھی بنائی ہوئی مخلوق میں کوئی فالٹ نہیں ہے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ معذور بچے بھی تو پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح بھی تو ہوتے ہیں. دیکھیں وہ بھی اللہ کی تخلیق کا ایک حصہ ہے. اللہ اگر کبھی کسی کو معذور پیدا ہی نہ کرتا تو پتہ کیسے چلتا کہ معذوری کیا ہوتی ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها. ہمیشہ کسی چیز کو پہچانا جاتا ہے اس کے اپوزٹ سے. نابینا اگر نہ ہوتے تو آنکھوں کی نعمت کا پتہ نہ چلتا. تو اس 100 میں ایک آدھ اللہ نے اس لیے رکھا ہے, وہ بھی اللہ کی تخلیق کا ایک حصہ ہے, اس کی حکمتوں کا ایک حصہ ہے. فالٹ کا مطلب کوئی کام بغیر حکمت کے اس نے نہیں کیا, ہر کام حکمت سے کیا ہے. ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو اللہ تعالی کی حکمت نے تقاضا کیا کہ انسان کی زندگی کی گارنٹی نہ لی جائے. کسی پر کسی بھی وقت میں موت آ سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے اللہ خود بتاتا ہے قرآن میں. کافر کہتا ہے کوئی وجہ نہیں ہے, بس ایسے ہی ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں بھائی ایسے ہی کچھ نہیں ہو رہا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ نے دنیا میں غم اور پریشانیاں اس لیے رکھی ہیں اور موت اس لیے رکھی ہے کیونکہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. اگر موت نہ ہوتی, پریشانیاں نہ ہوتی تو رزلٹ کیا نکلتا؟ رزلٹ یہ نکلتا کہ سارے انسان اللہ کے نافرمان بن جاتے. یہاں میں ایک پوائنٹ کی بات ضرور کروں گا آپ سے. دیکھو جیسے نیک لوگوں پہ آزمائشیں آیا کرتی ہیں ایسے ہی اسلامی ملکوں پہ بھی آزمائشیں آتی ہیں. ہر وقت اپنے ملک کو معیشت کا تانا دینا, ہم غریب ہیں اور وہ اتنے ترقی کر گئے, ہم ایسے ہیں وہ اتنے ترقی کر گئے. آج ہم بے غیرت بن جائیں, غیرت پہ سمجھوتا کر لیں تو ہم دبئی جیسے ہوں گے, ہم ابو ظہبی جیسے ہوں گے, ہم بہت ترقی کریں گے. تو دنیا میں شاہد انور کی طرح دولت 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 کی رٹ لگا کے مت رکھا کرو. ہر چیز دولت نہیں ہوتی. دولت دنیا میں سب کچھ ہے تو بھائی قارون, فرعون اور ہمارے جو حضرت جی ہمارے ہیں جن کا نام لینا میں نے چھوڑ دیا, ان کے پاس کم دولت ہے. تو دولت 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 پاگل بنا دیا. بھائی دولت کمانے کی کوشش کرو ضرور. جو سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہے اچھا نہیں ہے, لیکن ملے گا ہر ایک کو نہیں. کتنے لوگوں کی کوششیں ضائع جائیں گی, کچھ بھی نہیں آئے گا ان کے ہاتھ میں. اور کچھ لوگوں کو غیرت پہ سمجھوتا کرنا پڑے گا تو دولت ملے گی, اور کچھ لوگوں کو غیرت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے تو وہ غریب رہیں گے. آج ہم اپنی ایٹمی طاقت سے دستبردار ہو جائیں, ایٹمی اثاثے ان کے حوالے کر دیں, سونے کے نوالے کھاؤ گے آپ, میں اور آپ. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے ہی ملک کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں. میں پہلے اس بیان کو تھوڑا سا مکمل کروں پھر اس پہ بات کروں گا. تو اللہ نے جب یہ فرمایا نا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ہر طرح سے, اور آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, جب ہم تمہیں آزمائیں گے تو صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں. یعنی آزمانے کا مقصد کیا ہوگا؟ بھائی اس کی آواز تھوڑی تیز کریں. آزمانے کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون شکر کرتا ہے. ابھی آزمائشیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک آپ کی ذاتی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں, کوئی کاروبار کا نقصان ہو گیا, اللہ نہ کرے کسی کا بچہ فوت ہو جائے, اللہ نہ کرے کسی کا کوئی گھریلو جھگڑا ہو, بیماری آ جائے, کینسر آ گیا, کوئی بھی بیماری, کچھ بھی ہو گیا. ایک آزمائش یہ ہوتی ہے. ایک آزمائش ہوتی ہے اجتماعی, قوم پہ ایک آزمائش آئی ہوئی ہے, کنٹری پہ آزمائش آئی ہوئی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے, تو اس آزمائش میں اے نبی آپ خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو. خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو. صبر کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم میں ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں اس مصیبت میں صبر کر رہا ہوں. نہ, یہ میرے اور آپ کے کہنے سے ہم صابر نہیں کہلائیں گے.
اللہ کہے گا کہ تم صبر کر رہے ہو تو یہ پھر مانا جائے گا کہ ہم کیا ہیں؟ صبر کر رہے ہیں. پہلی بات، جب کوئی غم آئے چاہے اجتماعی ہو انفرادی ہو، جزا فضا نہیں کرنا، ہا ہو ہی ہے چیخنا چلانا اور اپنی اوقات سے اپنے آپے سے باہر ہو جانا. جیسے کہ آج ہو گئے ہیں. جب میں کمنٹس دیکھتا ہوں نا، ایک میزائل آ کے گرا تو کمنٹس آپ دیکھیں، وہاں سے یہاں تک میزائل چل کے آ کیسے گیا، گر کیسے گیا، ہمارا میزائل سسٹم کہاں گیا. یہ رونا وہ دیہاتوں میں جو عورتیں نہیں ہوتی جو جنازے دیکھ کے پیٹ رہی ہوتی ہیں، یہ وہ اسٹائل ہے. جنگ ہو رہی ہے بھائی، اگر بٹن دبتے ہی میزائل پھٹنا شروع ہو جائے تو جنگ کس بات کی. آزمائشوں کے موقع پہ قوم کو متحد ہونا پڑتا ہے، اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے اپنی عسکری قوتوں کو. نبی کی سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ غزوہ احد میں صحابہ کو شکست ہوئی ہے، باقاعدہ فرار ہوئے ہیں، لیکن نبی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم بھاگنے والے ہو، فرمایا نہیں، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. خالصتاً شکست کو بھی ان کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے. فرمایا صحابہ تو شرمندہ ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم تو بھاگنے والے ہیں. فرمایا نا 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 بھاگنے والے نہیں ہو، یہ تو ہو جاتا ہے جنگ میں، تم تو پلٹ کے اب حملہ کرو گے. کیسا حوصلہ ملا صحابہ کو، دوبارہ پلٹ کے حملہ کیا انہوں نے. اور ہم جنگ جیت رہے ہیں، اس کے بعد بھی نیگیٹو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں. یہ بہت دماغ میں بھوسا بھر گیا ہے، بہت زیادہ. اتنا کسی قوم کھوپڑی خراب نہیں ہوتی جتنی ہماری کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. جنگوں میں میزائل بھی آتے ہیں، گرتے بھی ہیں، ڈرون حملے بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اتنے ڈرونز کو گرا دیا ہے، ناکام بنا دیا ہوا میں. جن ڈرونز کو ہٹ کر کے گرایا ہے نا، اس پہ بھی یہ تبصرہ یہاں تک آنے کیوں دیا؟ نہیں یہی بات میرا خیال، یہاں تک. اب جو فوجی ترجمان ہیں ان کے مسلسل وضاحتی بیانات، ایکچولی ہم نے آنے اس لیے دیا کہ اتنی ہائٹ پر تباہ کرنے کے لیے زیادہ بڑے میزائل چاہیے تھے، تو ہم چاہ رہے تھے نیچے آئیں. اب وہ لڑے گی فوج یا وضاحتی بیانات دیتی رہے گی؟ وہ قوم کو ایک ایک پٹاخہ پھاڑنے پر بھی بتائے گی یہ بم ہم نے اس لیے پھوڑا تھا کہ ایکچولی یہ وجہ تھی، اور یہ میزائل اس لیے آنے دیا تھا یہاں تک، ایکچولی یہ وجہ تھی. جنگ گئی تیل لینے. کبھی کبھار ایسی اتنی ڈپریشن ہوتی ہے. میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. ایک تو پازیٹو بات کرو، لوگ درباری ملا، سرکاری ملا، فوج سے پیٹ، یہ بکواس شروع کر دیتے ہیں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں، 5 روپے تو دور کی بات، 5 آنے بھی ابھی تک کسی فوجی کی طرف سے ہم کو نہ ملے، نہ ملنے کی کوئی امید ہے. ہمارا تو مدرسہ جامعۃ الرشید وہ بیچارہ اس کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں. ابھی رمضان میں چندہ کر کر کے ہم نے ان کو تنخواہیں پوری کی ہیں. نہ فوجیوں سے جامعۃ الرشید کوئی مراعات لے رہا ہے، نہ ہم لے رہے ہیں. ہم ملک بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. ملک گیا تو میری اور آپ کی واٹ لگے گی. لاشیں یہاں 24 کروڑ عوام ہے، 24 کروڑ عوام ہے، کوے کھائیں گے ان کی لاشوں کو. اتنا قتل ہوگا کہ تم شام کو اور سوریا کو اور شام کو اور عراق کو بھول جاؤ گے تم. منفی باتیں منفی باتیں منفی باتیں. یہ وبشر الصابرین، یہ صبر کرنے والوں کی فہرست میں ایسے لوگ داخل بولو نہیں ہے. جہاز گرا دیے کوئی چھوٹی بات ہے؟ پہلے ہی دن طیارے گرا دیے. جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ وہ ہماری عوام کو ہٹ کر رہے ہیں اور یہ ان کے جہازوں کو ہٹ کر رہے ہیں. بھائی ان کی نظر میں جہاز کو ہٹ کرنے سے ان کو زیادہ بوکھلاہٹ ہو رہی ہے. جہاز جو گرے ہیں اس میں پائلٹ بھی گرے ہیں، ان کے جنازے میں ان کا ایک پائلٹ مارنا، درجنوں عوام کو آپ مار دو، فوج کہتی ہے ہمارا ایک پائلٹ کیوں مار دیا آپ نے؟ لیکن آپ منفی 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 منفی. میں تو کل ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یار یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ یہ فتح اور نصرت حاصل کرے. یہ ذلت اب ہمارا مقدر. باتوں سے ایسا لگتا ہے مقدر. میں پھر ڈپریشن میں جاتا ہوں، نیند میری اڑتی ہے. پھر میں نے سوچا موبائل جو ہے نا مغرب کے بعد دیکھو ہی نہیں، دیکھو ہی نہیں، بند کر کے رکھ. آج ایسا ہی ہوا، میں نے مغرب کے بعد سے موبائل دیکھا نہیں. تو صبح میں نے اٹھ کے پوچھا ہاں بھائی کیا رپورٹ ہے؟ رات کو دیکھو ہی. جنگ سے میں اتنی ڈپریشن نہیں ہوتی انسان کو جتنی اپنی قوم کے
حالات دیکھ کے ہوتی ہے. بھائی شکست بھی ہو رہی ہو نا، شکست بھی، تو بھی حوصلہ بڑھایا جاتا ہے. نہ تم شکست خوردہ نہیں ہو، آگے بڑھو آگے بڑھو. اور یہاں شکست نہیں ہو رہی، فتح ہو رہی ہے، اس میں بھی منفیت نکالی جا رہی ہے، منفی باتیں کی جا رہی ہیں. وہ میزائل چل کے آ کیسے گئے یہاں تک، اور وہ ڈرون یہاں تک پہنچ کیسے گیا. تماشا دیکھ رہی ہے فوج جو کر رہی ہے بارڈر پہ کر رہی ہے. میں فوج کا نمائندہ نہیں ہوں، نہ میرا کوئی بچہ بھتیجا بانجا آرمی میں ہے. مجھے پاکستان سے محبت ہے میرے بھائی. ملک گیا ہم سب کی واٹ لگ جائے گی. اتنے مزے سے نہیں بیٹھے ہوئے ہوگے. اور سب سے زیادہ مذہبی لوگوں کو نقصان ہوگا. ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی اتنی زبردست اسٹیٹمنٹ آئی کہ یہ جہاد ہے، اس پہ نیگیٹو کمنٹس مفتی تقی صاحب درباری سرکاری. ابے ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی، ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں. تو اور کسے جہاد کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں فلسطین کو بھول گئے، اس وقت جہاد کا فتویٰ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا فتویٰ بھائی؟ اس وقت بھی جہاد کا فتویٰ ہے، اب بھی جہاد کا فتویٰ ہے. اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے. تو جو قرآن کہتا ہے نا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں. تو یہ جو ہم میں سے بعض لوگوں کا جو رسپانس ہے نا کمنٹس میں، یہ صبر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بے صبری ہے. ایک صاحب جاننے والے انہوں نے مجھے میسج بھیجا، ادھر سے ڈرون آ کے سویلین پہ کیوں گرا، فوج پہ کیوں نہیں گرا؟ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو جنگ کے موقع پر نا اس طرح کی باتیں کر کے یہ شو کرنا کہ ہم اپنی عسکری طاقتوں کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی فوج پہ گراؤ ہم پہ نہ گراؤ، اس سے دشمن خوش ہوگا اور یہ غداری میں آتی ہیں یہ سب چیزیں. تو ان کا جواب آیا کہ آپ بھی تو جنرل مشرف پہ بڑی تنقید کیا کرتے تھے مفتی صاحب، اب ہم نے اگر فوج پہ تنقید کر دی تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جنرل مشرف ابھی جنگ لڑ رہا ہوتا نا تو میں اپنی تمام تنقیدیں فی الحال تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتا، ڈیلے کر دیتا، جب جنگ میں فتح ہو جائے گی تو کروں گا دوبارہ سے. یہ موقع نہیں ہے، موقع نہیں ہے یہ تنقیدات کا. اور ڈیپو پہ آرمی کے بھی حملے ہوئے ہیں، آپ تو رپورٹ بھی غلط پیش کر رہے ہو. لاہور میں جو حملہ ہوا ہے ہمارے دوست، یہ میں نیوز چینل کی خبر نہیں بتا رہا، یہ تو ہمارے جو دوست ہیں جن سے ہم سے لاہور میں بیٹھے ہوئے ان سے کال پہ بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے کہ ادھر آرمی ایریا پہ حملہ ہوا ہے. فرضی چیزیں بنا کے منفیت پھیلانا. انڈیا حملہ سویلین پہ کر ہی اس لیے رہا ہے کہ تاکہ سویلین اپنی فوج کے خلاف کھڑی ہو، ان میں جوش پیدا ہو. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں کسی طرح. اس کو پتا ہے ہم نہیں مار سکتے ان کی فوج کو، یہیں سے لوگوں کو کھڑا کرو فوج کے خلاف. ابھی میرے بھائی تمام اختلافات کو کھڈے لین لگا دو، عقل مند قومیں یہی کرتی ہیں، کھڈے لین لگاؤ، بعد میں لڑنا. میں بھی اس لڑائی میں آپ کے ساتھ ہوں گا، بعد میں لڑیں گے، ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں. دشمن سے نہ موقع ملا آپس میں لڑتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، لڑیں گے، میں بھی لڑوں گا انشاءاللہ. لیکن ابھی خدا کے لیے، ابھی مشرف اور لوگ کہتے ہیں نا مسلم، آپ نے بھی تو مشرف کی مخالفت کی ہے. بھائی کی ہے، لیکن جنگ تھوڑی ہو رہی تھی. مشرف اگر انڈیا سے جنگ کر رہا ہوتا، انڈیا نے اٹیک کیا ہوتا اور مشرف لڑائی کر رہا ہوتا، پھر ہم کہتے مشرف ایسا مشرف ویسا. پھر اگر کہتے تو ہم غدار وطن ہوتے، پھر غدار کہلاتے. جیسا بھی ہے، جب لڑائی ہو رہی ہے تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حجاج ابن یوسف کتنا ظالم تھا، لیکن جب اس نے جنگ کی ہے میدان جہاد میں، صحابہ اس کی صف میں شریک ہو کر لڑے ہیں دشمن سے. بھائی یہ جیسا وردی ہے، ابھی کیا کر رہا ہے؟ لڑ کس سے رہا ہے؟ اسلام دشمنوں سے لڑ رہا ہے. تو منفی باتیں مت کرو، یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. آپ پتا کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں جب واگا بارڈر گیا وہاں میں نے ایک بیان دیا، اس پہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیڈ ہیں، کوئی لفافے مل رہے ہیں. اللہ کی قسم ہم نے کسی فوجی سے رابطہ نہیں کیا کہ ہم واگا بارڈر جا رہے ہیں، کیا خیال ہے، کتنے پیسے ملیں گے. ہم جب وہاں پہنچے ہیں فوجیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم آئے ہوئے ہیں. انہیں جب پتا چلا بہت خوش ہوئے. اس کرنل تھے ایک، انہوں نے کہا کہ ہمیں حوصلہ چاہیے بھائی، حوصلہ پبلک. تو بہت خوش ہوئے کہ آپ لوگوں نے آ کے ہمیں حوصلہ دیا، کچھ ان کو جہاد کی آیتیں سنائی، کچھ ان کے اپریشیٹ کیا. اتنا خوش ہوئے کہ دل باغ باغ ہو گیا، کوئی تو آیا. تو
منفی سوچنا چھوڑ دو. سمجھ رہے ہو؟ کچھ تھوڑا سا مثبت سوچا کرو. یہ سب نے مل کے اس میں ہم نے قوم پوری اکٹھی ہوگی اس مسئلے پر. اور سامنے کیا ہے؟ بتوں کی عبادت کرنے والے, پتھروں کو پوجنے والے. اور بات یہ کہ آپ کے بارڈر پہ جتنے ملک ٹچ ہوتے ہیں سب ویسے ہی آپ کے دشمن ہیں, وہ سب ویسے ہی آپ کے دشمن ہیں. تو قوم بھی دشمن ہوگی تو بنے گا کیا ہمارا؟ فوج سے آپ دشمنی نکال رہے ہو, فوج کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ کی, لیکن آپ کی بھی ہوگی, پھر آپ کی اس سے بڑی ہوگی. اور جن کو آپ اپنا دوست سمجھ رہے ہو کہ جی ہمارے دوست ہیں اور یہ ہمیں آزادی دلائیں گے اس فوج سے, نا 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 نا, وہ ایسا غلام بنائیں گے نا آپ کو کہ آپ کی سوچ ہوگی. انڈیا کے مسلمانوں کا حال دیکھو. انڈیا کے مسلمان صبح و شام انڈیا کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں, مگر انڈیا ان کو اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بیچارے زندگی ان کی گزر گئی یہی سمجھاتے ہوئے ہم پاکستان کے دشمن ہیں, ہم انڈیا سے محبت کرتے ہیں. انڈیا کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہو, حالانکہ وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, لیکن نہیں مانتا مودی. انڈیا سے میری مراد ہے یہ مودی کی گورنمنٹ, یہ نہیں مانتی. کتنا ظلم ہوا ہے احمد آباد میں, مودی نے کتنا ظلم کیا ہے, کتنا ظلم کیا احمد آباد میں مودی نے, کیا کچھ کیا ہے. بابری مسجد شہید نہیں ہوئی, اسی تنظیم کے گنڈوں نے شہید کی ہے بابری مسجد کو, اسی نے احمد آباد کا واقعہ ہوا ہے, یہ سب اسی تنظیم کے کارنامے ہیں. کتنی ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں, مسلمانوں کو ڈنڈے سے مار مار کے قتل کیا جا رہا ہے. وقف کی زمینیں سرکاری املاک میں لی جا رہی ہیں. صدیوں سے جو مسلمانوں کی وقف کی زمینیں تھیں جس سے مسجد اور مدرسے چلا کرتے تھے, مودی سرکار نے آ کے وہ سرکاری تحویل میں لے لی ہیں. طلاق کے مسائل میں مداخلت جو خالصتاً مسلمانوں کے آئلی قوانین ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک پہ پابندیاں, ایک دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگا کے ملک بدر کر دیا. تو جو اپنے ملک میں جنہوں نے مسلمانوں کا یہ حشر کیا ہوا ہے, تم کیا سمجھتے ہو فتح کے بعد وہ تمہیں عزت دیں گے؟ تو ہوش کے ناخن لو میرے بھائی. آزمائشوں میں پتہ چلتا ہے کون اپنا اور کون غیر ہے. باقی اختلافات سب کے ہیں, ہم بھی کسی ایک جماعت کو دودھ کا دھلا ہوا نہیں مانتے, ہمارے بھی اختلاف ہے, لیکن جنگ ختم ہو جائے پھر انشاءاللہ ہم آپس میں لڑیں گے. مجھے بتانا کہاں جا کے پھڈا کرنا ہے, میں دیکھوں گا یہ سوٹیبل جگہ ہے یا. میں تو ہوئی پھڈے باز, 4 شادیاں پھڈوں کے بغیر تھوڑی ہو سکتی ہیں. لیکن محاذ پہ بلایا جا رہا اور میں بیوی سے لڑ رہا ہوں, ساس سے لڑ رہا ہوں, سسر سے لڑ رہا ہوں, لوگ بولیں گے بھائی ادھر بم آ رہا ہے, ابھی فی الحال کیا کرو, ادھر جاؤ یار. یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی, ساس بہو کی لڑائیاں, سیاسی لڑائیاں, فوج اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں, سسٹم. جو ہمارے الیکشن ہوئے وہ کس سے ہوئے ہیں؟ سسٹم ساری دنیا کو پتا ہے. لیکن مجھے غم اس لیے نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے, تو ہمیشہ سسٹم سے ہی ہوتے ہیں. اب جو غم پہلی دفعہ پہنچتا ہے نا اس پہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے. جو جس غم کے ہم پیدا ہی اس غم میں ہوئے ہو تو اس غم کی کیا تکلیف ہے یار. تو الیکشن شفاف کبھی پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے, یہ ایسے ہی چلتا ہے بھائی صاحب. مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے. اوریجنل عدل و انصاف صرف کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے, سسٹم کے تحت ہی سب کچھ. گھروں میں کون سا سسٹم ہے؟ سسٹم ہی تو ہے گھروں میں بھی. 100% گھروں میں کون سا کوئی عدل و انصاف کا نظام ہے؟ شوہر سچ بولتا ہے گھر میں؟ دیر سے آتا ہے تو کیا سچ بولتا ہے کہ میں فلم دیکھ کے آ رہا ہوں یا کہاں سے گھوم کے آ رہا ہوں؟ وہ یہی بتائے گا کہ میں مدنی مسجد گیا ہوا تھا, شب جمعہ کا بیان سن کے آ رہا ہوں. ایک آدمی شراب پی کے آتا تھا نا تو بیوی سے پٹتا تھا. ایک دن وہ آیا, دیوار پھلانگ کے آیا تاکہ بیوی کو پتا نہ چلے کہ میں لیٹ آ رہا ہوں, اور گھر میں لیپ ٹاپ کھول کے بستر پہ بیٹھ گیا کہ میں آفس ورک کر رہا ہوں, جیسے بہت پہلے سے آیا ہوں. بیگم آئی, بیگم نے بولا پھر پی کے آیا ہے؟ کہہ رہا نہیں بیگم میں تو 1 گھنٹے سے آفس ورک کر رہا ہوں. کہہ رہی کم بخت پھر بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ شراب کی وجہ کیا کھول کے بیٹھا ہوا تھا؟ بریف کیس کھول کے. تو ہماری دشمنی نہ انڈیا کے مسلمانوں سے ہے, نہ انڈیا کے اسٹیٹ سے ہے. انڈیا ایک اسٹیٹ ہے, ریاست ہے, جیسے دوسری ریاستیں ہوتی ہیں. ہمارا دماغ نہیں خراب کہ بلا وجہ ریاستوں سے ہم پنگے لینا شروع کریں.
لیکن جو انڈیا کی موجودہ گورنمنٹ اس سے ہماری دشمنی ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑے گا. صحیح ہے، اس کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. اور اس جنگ میں اگر ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے جانی یا مالی تو اس پہ ہم نے واویلا نہیں کرنا، کیوں مر گئے، فوج کہاں ہے. جنگ میں مریں گے بھی ماریں گے بھی. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قرآن کہتا ہے لڑتے ہیں مارتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں، سب کچھ ہوگا. اور اس سے بڑی بات یہ فوجی کیوں نہیں مر رہے، فوجی مر گئے تو تم کیا کرو گے پھر، تیرا کیا ہوگا کالیا. اس پہ تو خوش ہونا چاہیے فوجی نہیں مر رہے، حالانکہ وہ بھی شہادتیں پیش کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو کچھ نہیں ہو رہا. تو مثبت سوچ رکھو، ورنہ دماغ نے ایک دن برین ہیمریج سے پھٹ کے مر جاؤ گے کسی دن. جو آدمی منفی سوچتا ہے نا، منفی یہ کیوں ہے، جیسے فسادی کچھ مرد فسادی ہوتے ہیں گھروں میں، کچھ فسادی عورتیں، دفتروں میں مرد ہوتے ہیں کچھ فسادی. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھیجو گے وہ سارا سسٹم تباہ کر دیں گے، غیبتیں کر کر کے. یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ میرے بعد آیا تھا، اس کی تنخواہ زیادہ کیوں ہے، میں 10 سال سے جھک مار رہا ہوں. ابے اس کی تنخواہ اس لیے زیادہ ہے، کمبخت اس کی کوالیفیکیشن، تو میٹرک پاس ہے اور یہ پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے اس لیے زیادہ ہے. یار یہ غلط ہو رہا ہے، یہ میں اتنے عرصے سے باس کی جو ہے نا وہ چمچا گیری کر رہا ہوں، اور یہ دیکھو یہ دفتروں میں ایسے فساد، مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کلر ہے. 20 سال سے اس مسجد میں آ رہے ہیں، ایئر کنڈیشن نہیں ہے، چندہ 5 روپے کا بھی نہیں دیا ہوگا انہوں نے. تو ہوتے ہیں ہر جگہ فسادی لوگ ہوتے ہیں، منفی گھروں میں تو بہت ہوتے ہیں لڑوانے والے. یہ میاں بیوی کو لڑواتے ہیں، ساس بہو کو لڑواتے ہیں. ساس بہو کو تو لڑوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی، وہ خود ہی لڑ رہے ہیں، تم آ کے اور آگ لگا رہے، چنگاری لگا رہے، ان کو لڑوا رہے. میں پہلے کسی علاقے میں رہا کرتا تھا تو مجھے اندازہ وہ میرے گھر والے جب ایک خاص کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا تو جب بھی آئیں تو میری لڑائی ہوتی ہے. میں پریشان تھا، یار ہماری اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، وہ کسی خاتون سے ملنے جب میری گھر والی جاتی ہے ان کے گھر دوستی ووستی ہے تو آ کے پھر لڑائی. شروع میں میری سمجھ میں، اس وقت ہم ناتجربے کار تھے، پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا بعض خواتین کا گھر میں دیکھا وہ جب آئی ہیں ملنے کے لیے گئی ہیں تو گھر میں لڑائی ہوئی ہے ہماری. ابے وہی چل رہا ہے، اچھا والا نہیں ہو رہی تھی، یہ اس کے آنے سے ہوتی ہے. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ خواتین کا کام آگ بجھانا اور کچھ کا کام آگ جلانا. وہ ماچس کی تیلی ہوتی ہیں، ان کا کام ہے کیا کریں. اور ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو یہ آگ جلانے کے واقعات ہوتے کیسے. ہمارے ایک دوست نے دعوت کی، اس وقت اتفاق سے میری صرف 2 تھیں، اللہ معاف فرمائے، کہتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے، صرف 2، لیکن بہرحال مجبوری تھی، اکٹھی 4 ہو نہیں سکتی تھی. تو میرے گھر والوں کو بلایا عقیقے پہ کسی نے، تو میں نے کہا دونوں کو ایک ساتھ لے کے جاؤں گا تو میں خود نہیں جا سکوں گا، میں باہر ہی کھڑا رہوں گا، تو اس لیے 1 by 1 پہلے ایک کو پھر دوسرے گھر والوں کو لے جاؤں میں. تو جب ایک گھر والوں کو میں لے کر گیا ہوں تو جیسے میں نے کہا بھائی آدھے گھنٹے بعد میں آ جاؤں گا لینے کے لیے، یا میں وہیں بیٹھا رہا، واللہ وہ مجھے یاد نہیں، بہرحال آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزرا، وہ ٹائم پہ گھر والے آ گئے اور میں لے کے چلا آیا. اب دوسرے کو لے کر گیا، دوسرے گھر والوں کو، ان کو وہاں ہو گئی دیر. اب دیر ہو گئی تو مجھے فون کرنا بنتا تھا، بھائی کیا ہو گیا، اتنا ٹائم کیوں ہو گیا. 2-3 دفعہ میں نے فون کر لیا کیونکہ لیٹ بہت ہو رہے تھے، لیٹ نائٹ، رات دیر ہو گئی تھی رات. میں نے ان کو لے آیا، بہرحال 2-4 دن ہمارے گزرے، اس کے بعد لڑائی شروع، ڈرون پہلی والی سے، جن کو پہلے لے کر گیا تھا نا، ڈرون حملے شروع اور دھمکیاں اور ڈرون، بالکل وہی جو ابھی مودی اور پاکستان کا چل رہا ہے. پہلے لائٹ فائرنگ ہلکی ہلکی. کیا آپ کے دل میں میری کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ ابھی جنگ کا سائرن بج رہا ہے، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، آپ کے دل میں میری کوئی ویلیو نہیں. کیوں ویلیو نہیں ہے، میں گھر کا کرایہ دے رہا ہوں، بچوں کی فیسیں دے رہا ہوں، ٹائم دے رہا ہوں، اور ویلیو کسے کہتے ہیں نا. اب اچھا خواتین کی عادت ہوتی ہے اصل بات نہیں بتاتی، شروع میں یہ سیاستیں چل رہی ہوتی ہیں، پوری ایک دم سے کلیئر بات ہو نا تو آدمی وضاحتی بیان دے دے.
تو یہ ہے اور فلانا ہے اور یوں ہے، اور میرے اوپر ایک تو سوکن آئی ہوئی ہے، اوپر سے ویلیو کس کو دی جا رہی ہے؟ ابے بھائی کیسے ویلیو دے رہا ہوں میں اس کو؟ خرچہ زیادہ دے رہا ہوں یا اس کو ٹائم زیادہ دے رہا ہوں؟ نہ، یہ ہلکی پھلکی فائرنگ، پھر میزائل، گرنیڈ، ایسا بھائی. جب اس کی ڈیپ میں گیا تو پتا یہ چلا کہ جنہوں نے گھر میں دعوت کی تھی نا عقیقے کی، ان کی خواتین کا کہیں بعد میں رابطہ ہوا پہلے گھر والوں سے، اور ان کی خواتین نے ہمارے پہلے گھر والوں کو کہا کہ جب آپ آ کے بیٹھی تھی مفتی صاحب کا ایک فون بھی نہیں آیا، جب دوسری آئی تھی کم سے کم 5-6 کالیں کی ہیں، اتنی فکر ہے. میں نے کہا میرا پروگرام اڑ گیا. حالانکہ وہ ضرورت کی بنیاد پہ کی تھی، دیر ہو گئی تھی، تو دیر ہوتی تو ان کو 10 کالیں کر لیتا میں. اب کیا وضاحتی بیانات میں ٹائم تھوڑا بتاؤں کہ دیکھو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہ گئے تھے اور لیٹ ہو گیا. بہرحال وہ وضاحت پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں بھائی آپ کی ویلیو بہت زیادہ ہے. کتنا خرچہ ہوا میرا، کتنا ٹائم لگا، لیکن پھر بھی وہ بات تھوڑی ہوتی ہے. ایک دفعہ بدگمانی پھیل جائے تو بہت مشکل ہے. مجھے خیال ہوا جن کے گھر گئے تھے ان کو کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ اتنی کالیں اور اتنی کالیں اور ایسا ہوا؟ کیا ضرورت تھی یار؟ یہ ہر رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بھی اس طرح کے بہت واقعات ہیں میرے پاس. کبھی آپ خوشبو لگا کے آئیں، اکیلے بیٹھے ہیں آپ، انڈیا پاکستان کی جنگ کو بھول جاؤ گے. آپ خوشبو لگا کے آئیں. خوشبو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گرمی میں پسینہ آج کل بہت نکل رہا ہے، تو ایسے ہی آ کے چپکتے ہیں نا تو مجھے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے. پھر میں نے ایک پالیسی بنائی، جو لوگ 2-3 شادیاں کرتے ہیں وہ میرے تجربوں سے فائدہ اٹھا. میں نے پالیسی بنائی کہ ایک گھر والے جہاں جائیں گے دوسرے والے وہاں جائیں گے. سب کی دوستیاں الگ الگ خاندانوں سے ہوں گی تاکہ ان کا آپس میں کوئی مواصلاتی رابطہ ہوئی، کوئی رابطہ نہ ہو. اگر ایک کو ایک گھر میں سلام دعا ہے تو اب ادھر آپ کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. ملاقات ہی نہیں کرواؤ، کیونکہ ملاقات ہوگی تو ریلیشن خود بخود بنے گا. تو اس سلسلے میں پھر وہ اللہ کا شکر ہے اس کے بعد تھوڑا سکون آیا زندگی میں. جی کیا؟ ہاں تو میرے بھائی اللہ کہتے ہیں آزمائشوں میں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. تو جب بھی جنگ مسلط ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، ایسے موقع پہ منفی باتیں کرنا یہ بے صبری ہے، یہ صبر نہیں ہے. ایسے موقع پہ بھائی منفی چیزوں میں بھی مثبت چیزیں نکالو. ہمارے نبی نے کیا کیا غزوہ احد میں؟ صحابہ جب بہت سخت حملہ ہوا تو کچھ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، وہ شرمندہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہ یا رسول اللہ ہم تو فرار ہونے والے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، تم فرار ہونے والے نہیں ہو، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. یہ تو ہو جاتا ہے جنگ میں. قرآن نے بھی تسلی دی، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں. پلڑا جنگ میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. یہ تو صحابہ، یعنی اللہ بھی حوصلے بڑھاتا ہے لڑنے والوں کے، تو ہم کیوں حوصلہ؟ اور بات یہ کہ ہم تو منفی چیزوں میں منفیت نہیں، مثبت چیزوں میں منفیت تلاش کر رہے ہیں. تو یہ صبر نہیں ہے میرے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دیکھا جن کے بچے کی وفات ہوئی، وہ قبر پہ بہت زیادہ چیخو پکار کر کے رو رہی تھیں. آپ آئے، آپ نے فرمایا صبر کرو. وہ نبی کو پہچانی نہیں. انہوں نے کہا کہ جو غم آپ کو پہنچا ہے، پھر میں پوچھتی کہ صبر کسے کہتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ خاتون چلی گئی گھر، کسی نے پھر اس کو بتایا تو اللہ کے نبی تھے. تو وہ بیچاری گھبرا کے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ میں اب صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، جب غم پہنچے اس وقت صبر کی ہے ویلیو ہے اللہ کی نظر میں. تو بھائی ابھی جنگ کے حالات ہیں، تو اس وقت اللہ دیکھے گا کہ ہم میں سے کون صبر کرنے والوں میں ہے اور کون واویلا کرنے والوں میں. تو الٹی باتیں پھیلا کے دشمن کو ہنسنے کا موقع مت دے. اللہ تعالی ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اور مودی سرکار کو جو دماغ کی کھوپڑی گھومی ہوئی ہے اس کو بھی اللہ ہمارے ذریعے سے سیٹ فرما. جب بھی الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو سرکار اس طرح کی کچھ حرکتیں شروع کر دیتے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. جی مفتی صاحب ذرا 2-3 سوال تھے میرے، وہ میں اپنی اصلاح کے لیے بھی پوچھ رہا ہوں اور اس طرح کافی لوگوں کی اس میں اصلاح ہو جائے گی.
اور وہ وہی بات ہے کہ بات کو مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے. اور وہ میں نے آپ سے تقریباً مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے ایک سوال کیا تھا, اس کو میں ذرا تھوڑا سا ایک دوبارہ دہرا دوں گا تو اس کا ایک جواب ذرا صحیح معنوں میں ذرا مل جائے تو اچھا ہے. کافی لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے, کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں. تو اعتراض کرنے والوں کو تو میں یہ کہوں گا آپ سے کہ جب اعتراض کرنے والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا, صحابہ کو نہیں چھوڑا, اور نبی کے جو وارث ہیں آل علماء ورثۃ الانبیاء, جب ان کو نہیں چھوڑتے تو مجھے کہاں سے چھوڑ دیں گے؟ تو اعتراض کرنے والوں کا کام ہے اعتراض کرنا. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دنیا میں ہر چیز کی دو قسمیں ہیں, چاہے بجری لینے جائیں, بجری کا ٹرک, یا سونا لینے جائیں. بجری سب سے سستی ہے, سونا سب سے مہنگا ہے. ان کی بھی دو قسمیں ہیں. تو دودھ دہی کپڑا وپڑا سب کی دو قسمیں ہیں. تو مسلمانوں کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک نمبر اور دو نمبر. مرد کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک نمبر اور دو نمبر. اسی طرح علماء کی بھی دو قسمیں ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک نمبر مسلمان وہ ہے کہ یقیناً جو فجر کا اہتمام کرے گا, اپنا الارم لگائے گا, اس اٹھنے کا اہتمام کرے گا, وہ ایک نمبر مسلمان ہے. اور جب آنکھ کھل جائے گی تو مسجد کی طرف دوڑ لگائے گا تو یہ ایک نمبر مرد ہے. اور جو یہ نہیں کر رہا وہ دو نمبر مسلمان ہے, دو نمبر مرد ہے. اب آگے جا کے میں نے علماء کی بات یہ کی ہے, دوبارہ میں کر رہا ہوں کہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو 7:30 کا الارم لگاتے ہیں, گویا انہوں نے تو فجر پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا. جی اگر انہوں نے فجر پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا تو علماء کہہ رہے ہیں کہ ایمان چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جب ایمان چلا جائے گا تو بیوی نکاح سے چلی جائے گی. اب تیسرا سوال میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ جب بیوی نکاح سے چلی جائے گی تو حرام کے بچے پیدا نہیں ہوں گے؟ اب رہا سوال یہ ہے کہ میں کسی کو حرام کا قرار دے نہیں رہا, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ اس کا جواب دیں کہ وہ حرام کے بچے پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے, میں گیا ہوا تھا سعودیہ, تو آپ کا پیچھے کوئی بیان آیا ہے, اس کے اندر آپ نے کچھ اس طرح کی بات کہی ہے جس کی وجہ سے مجھے کافی فون آئے, خاص طور پر میرے بچوں کے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے, اب وہ پتہ نہیں مذاق ہے آپ کا یا جو بھی ہے, اس کی بھی تھوڑا سا وضاحت کر دیجیے گا کہ آپ کو میں اتنا اصرار کر رہا ہوں, آپ کے ساتھ میں اتنا اصرار کر رہا ہوں کہ آپ اتنا پریشان آ گئے کہ امامت چھوڑنے پہ تیار ہو گئے. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ یعنی میں اتنا اصرار کر رہا ہوں کہ نہیں آپ کافر قرار دیں, اور میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں. تو میں نے آپ کو کون سی حدیث بتائی ہے یا میں کون سا آپ سے اصرار کر رہا ہوں؟ میں نے تو یہ سوال کیا تھا اور اس سے الحمدللہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. اس کا ذرا جواب دو. بھائی یہ رفیع بھائی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ فجر کی نماز جو جان بوجھ کر قضا کر دے تو مفتی صاحب وہ تو کافر ہو جاتا ہے, اس کے بچے, یعنی جب بیوی نکاح سے گئی تو بچے بھی ناجائز پیدا ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا تھا یار رفیع بھائی, میں نے کوئی ایسا کلپ چلا ہے جس میں کہہ رہا ہوں رفیع بھائی یار مجھے امامت چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہو, تم ایسی باتیں کروا رہے ہو. تو رفیع بھائی اس کو دل پہ لے گئے. وہ میں نے مذاق کیا تھا, یہ مقصد نہیں تھا میں واقعی امامت چھوڑ رہا ہوں, یا ان سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں. 2006 یا 6 میں آیا ہوں میرا خیال ہے, 6 کے شروع میں. تو سلیکشن بھی انہوں نے ہی کی تھی, یہ تھے اور 2-4 لوگ اور تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں ان کی وجہ سے امامت چھوڑ رہا ہوں, وہ مذاق کیا تھا. تو وہ بعض دفعہ مذاق کو بھی پھر ڈیٹیل سے سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ مذاق تھا, یہ حقیقت نہیں تھی. تو مذاق تھا, وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. باقی جو مسئلہ ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنے سے کافر ہوتا ہے, تو جمہور کی رائے یہ نہیں ہے. نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے, اس سے انسان کافر نہیں ہوتا. جب کافر نہیں ہوتا تو نکاح بھی نہیں ٹوٹتا, جب نکاح بھی نہیں ٹوٹتا تو بچے بھی حلال ہی ہوتے ہیں, ناجائز نہیں ہوتے. مسئلہ یہ بھی تھوڑا واضح نہیں ہوا یہ سوال. اچھا واضح نہیں. میں تو علماء کی بات کر رہا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں جو 7:30 کا الارم لگا رہے ہیں دفتر جانے کے لیے, جو علماء انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا نا. آپ یہ اس کا جواب دیں. جو ارادہ ہی نہیں کر رہے فجر پڑھنے کا, ان کو بھی کبیرہ گناہ ہوگا نا, کافر نہیں ہو جاتے. وہ جو کہہ رہے ہیں ایمان چلا گیا, یہ مبالغتاً کہ تشدید کے وہ کام اس نے کافروں والا کیا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے نا, جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا, جو معاہدہ پورا نہیں کرتا اس میں ایمان ہی نہیں ہے. تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اسلام سے ہی نکل گیا. کافر کا مطلب کام اس نے کون سا کر لیا, کافروں والا. اس کو کہتے ہیں کفرن دون کفرن, چھوٹی نوعیت کا کفر, جو کافروں والا کام. اس کی مثال ایسے جیسے ایک آدمی کے پاس بہت کم پیسے ہو, ہم کہتے ہیں اس کے پاس تو ٹکا ہے نہیں, حالانکہ پیسے تو ہوتے ہیں. تو اسی طرح اس کے پاس ایمان تو ہوتا ہے لیکن بہت تھوڑا ایمان ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے ایمان ہے ہی نہیں اس کے پاس, تو اس لیے ایسا کہا جاتا ہے. ایک بات اور تھی جی, کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی سوال کرنے والا ہو یا جواب دینے والا ہو, آپ ہوں یا دیگر اور لوگ ہوں, ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات کی فکر نہ کریں جواب دینے میں یا سوال کرنے میں کہ راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی. ایک وقت میں ایک کو تو ناراض کرنا ہوگا, یا تو شیطان کو خوش کر لو یا رحمان کو خوش کر لو, دونوں ایک ساتھ تو راضی ہو نہیں سکتے. بالکل صحیح.
اچھا بھائی، خود سے کم سن لڑکا پسند آ گیا، والدین نہیں مان رہے، کیا کروں؟ خاتون کہہ رہی ہیں کہ کوئی لڑکا ان کو کم عمر پسند آ گیا ہے. کتنا کم عمر ہے؟ گود لیا ہوا ہے کسی نے. اب پسند نہ پسند کا تو آج کل کوئی معیار ہی نہیں ہے، کوئی بھی کسی پہ بھی دل آ جاتا ہے. ماں باپ دیکھتے ہیں کہ یہ پسند کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. اب بہت کم سن لڑکا ہے، وہ سنبھال پائے گا کہ نہیں سنبھال پائے گا آپ کو؟ عشق کا بھوت 4-6 دن میں اتر جاتا ہے. شوہر میں اور بوائے فرینڈ میں فرق ہوتا ہے. شوہر کا کام ہے ذمہ داری اٹھانا، سنبھالنا، تو وہ میچور لڑکا کر سکتا ہے. یہ آپ سے عمر میں جو بالکل زیادہ کم ہے، تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے. والدین کو چاہیے اس لڑکے سے ملیں، دیکھیں اگر یہ رسپانسبل ہے، کچھ ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہے تو کر دیں شادی. کیا جا رہا ہے اس میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہوئی 15 سال آپ سے عمر میں بڑی تھی، وہ 40 سال کی تھی نا، تو 15 سال عمر میں بڑی تھی حضرت خدیجہ. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا آپ کو کہ ابا اماں کی مرضی کے بغیر آپ کر لیں، کیونکہ لڑکیاں یا خواتین میچور نہیں ہوتی ہیں. ماں باپ جو ہے، خاص طور پہ ماں بھی نہیں، شریعت نے اس میں باپ کو ولی بنایا ہے. تو ایسے موقع پہ باپ کا فیصلے کو ویلیو دینی چاہیے. ہاں، باپ کو چاہیے کہ لڑکے میں کوئی خرابی نہیں ہے، صرف عمر کم ہے اور ذمہ دار آدمی ہے تو کر دیں، پھر عمر کا فرق نہ دیکھیں. میں نے ایسی شادیاں بھی دیکھی ہیں، اپنے زمانے میں دیکھی ہیں. جب ہم چھوٹے تھے، بڑی عمر کی خواتین کی شادی نوجوان لڑکے سے ہوئی. وہ لڑکے اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ہو گئی شادی. آج اب تک ماشاءاللہ 20-25 سال ہو گئے، اچھی زندگی گزر رہی ہے ان کی. تو یہ ہم لوگوں میں یہ چیزیں ہندوؤں سے اور غیر مسلموں سے آئی ہیں کہ یہ اتنا لڑکا کی عمر اتنی ہو اور لڑکی کی عمر اتنی ہو، اور پھر یہ خاندان ہو، اور یہ ہو. ایسا نہیں ہے. صحابہ میں، تابعین میں ہم دیکھتے ہیں بڑی عمر کی خواتین کی کم عمر لڑکوں سے، کم عمر مردوں سے نکاح ہوتا تھا. بڑی عمر کے مردوں کا کم عمر عورتوں سے نکاح ہوتا تھا، اور وہ بڑے کامیاب چلتے تھے نکاح. تو جہاں دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، شادی ہو جانی چاہیے بس. باقی اس میں دوسری خرابیاں بعض دفعہ ہوتی ہیں، تو وہ پھر ابا کو چاہیے دیکھ لیں. کوئی خرابی اگر کوئی نہیں ہے، صرف عمر کا ہی فرق ہے، تو پھر کر دیں. لیکن اگر اور بھی کوئی مسئلہ، صرف عمر کم نہیں ہوتی، بعض دفعہ اور بھی دیگر کچھ مسائل ہوتے ہیں، پھر ابا کی ماننی چاہیے. مجبوری کے تحت اگر کوئی قرآن کی جھوٹی قسم کھا لے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ وہی کفارہ ہے جو قسم اٹھانے کا کفارہ ہے. اگر ماضی کی قسم اٹھائی ہے تو گناہ کبیرہ ہے، اور اگر فیوچر میں کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھائی ہے تو اس کام کو کرے. نہیں کرے گا تو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، اور یا 3 روزے رکھے لگاتار. مجبوری سے مراد اپنی عزت اور والدین کی جان لیوا طبیعت. بس مجبوری میں قسم توڑنا جائز ہے، فیوچر کی قسم جو ہوتی ہے، لیکن کفارہ ادا کرنا پڑے گا. مفتی صاحب، جب جسم کے بال کاٹنے ہوتے نہیں تو کیا سارے بال کاٹنے ہوتے ہیں؟ کیونکہ مجھ سے سارے بال نہیں. بھائی کون سے غیر ضروری بال تو کاٹنے چاہیے، بلیڈ سے صاف کریں، یا ویسے بغلوں کے بال نوچنا سنت ہے. اب لوگ کہتے ہیں چیخیں نکل جاتی ہیں ہماری، پہلی دفعہ میں چیخیں نکلتی ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. تو سنت یہی ہے کہ اس کو نوچ کے صاف کیا جائے، اس سے صفائی بھی زیادہ ہوتی ہے، بال دوبارہ جلدی اگتے بھی نہیں ہیں، اور کچھ وقت کے بعد ختم ہی ہو جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی سنت ہے، نتف الابط. اور صحابہ میں، تابعین میں، عربوں میں یہی رواج ہے. تو بہرحال نہ ہونے سے بہتر ہے کہ چلو جو طریقہ سوٹیبل لگے اس طرح سے صاف کر لیں. اب یہ آپ کا سوال مجھے سمجھ میں آیا نہیں ہے. مفتی صاحب، آج میرا اسلامیات کا امتحان ہوا تھا جس میں 2 احادیث میں سے ایک کا ترجمہ و تشریح لکھنی تھی. وہ ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. ما عالم، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، تعالی ما عالم من اقتصد. میں نے پہلی کری جس کا میں نے لکھا جو اس مسلمان کا ایمان پختہ ہے. ابے تو پورے اسلامیات کے پیپر لے کے آ گیا یہاں پہ اپنے بھائی کے لیے، وہ بھی اپنے بھائی. میں نے جواب صحیح لکھا ہے یا 4 نمبر گوا دیے. پہلی حدیث جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. اور جو حدیث میں دوسرا ما علی من اقتصد، جو اعتدال سے چلتا ہے وہ کبھی فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوتا.
یعنی بیلنس لے کے جتنی آمدن ہے اس کے اندر اندر خرچہ کرو آپ, تو کبھی آپ پہ فقر و فاقہ نہیں آئے گا. فقر و فاقہ انہی پہ آتا ہے جو اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتے ہیں پھر روتے پھرتے ہیں. مفتی صاحب کیا بیٹھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے یار, اردو کی واٹ لگائی ہوئی ہے لوگوں نے یار, اتنی اردو کی رائٹنگ کی بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. کچھ رائٹنگ سیکھ لو یار اردو کی یار. کیا لیٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے پورا بندہ لیٹا ہوا لٹایا ہوا ہے, لیٹنے ایسے لکھا ہوا ہے. یعنی آپ بیڈ پر لیٹ گئے تو نہیں, لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. فائرنگ سے وضو ٹوٹتا ہے, ڈرون حملوں سے وضو ٹوٹتا ہے, گرنیڈ سے وضو ٹوٹتا ہے, ایٹمی دھماکوں سے وضو ٹوٹتا ہے. خالی لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. مفتی صاحب میرا دوست ہے, اس کے ساتھ بہت پریشانی آتی رہتی ہے. میں اس کو کہتا ہوں نماز پڑھا کرو, شاید اللہ ان پریشانیوں کو تم سے دور کر دے. وہ مجھ سے کہتا ہے تم نماز پڑھتے ہو, تمہیں پتا ہے کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے. شاید جو سال میں ایک بار نماز پڑھتا ہوں اس کی نماز قبول ہو رہی ہے اور تمہاری نہیں. اس کو سمجھاؤ. تو میرا بھی ایمان میں شک پیدا کر رہا ہے. تو نہیں سمجھائیں آپ اس کو, سمجھانے چاہیے, اپنے حال پہ چھوڑ دیں, جو اپنے حال پہ چھوڑ دیں اس کو. نماز پڑھو, اللہ قبول کر رہا ہے انشاءاللہ. اللہ سے رحمت سے امید لگاؤ, اللہ کیوں ضائع کرے گا. قرآن کے الفاظ دیکھو کتنے زبردست ہیں. اللہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم اللہ کی مان کے چلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. اللہ کو شوق تھوڑی ہے اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنے کا. اللہ نے کہا یہ 5 نمازیں پڑھو, پڑھ لو, وضو کرو, وضو کر کے پڑھ لو, اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. میرے بھائی مفتی صاحب یہ کیا لکھا ہے؟ کمبیٹ سپورٹ جیسے اولمپک میں ریسلنگ یا پھر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے کی کمائی حلال ہے یا نہیں. کمائی, یہ سوال لکھ کے بھیج دیں. ریسلنگ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ میں تو سنا ڈرامے بازی ہوتی ہے, اس میں ایک دوسرے کو پتا ہوتا ہے اب تو مجھے یہاں لگا, شاباش مکہ لگا, میں ادھر گھوم کے جاؤں گا, گروں گا, ایسے لگے گا کہ میں مر رہا ہوں لیکن مروں گا نہیں. اس کے بعد جب میں اٹھوں گا تو ایک لات میں تجھے زور سے ماروں گا. اس کی پہلے پریکٹس بھی کی ہوئی ہوتی ہے. اتنی زور سے ماروں گا کہ تو نے وہاں جا کے زور سے گرنا ہے اور ایسا لگے اب تو مر گیا, لیکن مرنا نہیں. اس طرح میں نے سنا ہے نورا کشتی ہوتی ہے, واللہ عالم. یہ سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے, ریسلنگ کی مجھے پوری ڈیٹیل معلوم نہیں ہے. یہ جو بھی ہے وہ سوال لکھ کے بھیج دیتے ہیں نا تو تحقیق کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ برکت فرمایا کو ہمارے سروں پر دیر سلامت رکھے. پوچھنا تھا کہ ڈیبٹ کارڈ پر ڈسکاؤنٹ لینا کیسا ہے؟ صحیح نہیں ہے. سودی بینک کا جو ڈیبٹ کارڈ ہے اس پہ ڈسکاؤنٹ لینا ٹھیک نہیں ہے. ابھی کوئی طریقہ کار چینج نہ ہو گیا ہو ان لوگوں کا, یہ مسئلہ بھی دوبارہ میں بتاؤں گا. ان کے بینکوں کے نا سیٹ اپ بہت جلدی جلدی چینج ہو رہے ہوتے ہیں ان کے طریقہ کار. مودی صاحب کے بھائی نے اپنا بیٹا دوسرے بھائی کو دیا ہوا ہے بچپن میں ہی, اور وہ جو اپنا بیٹا نہیں ہے ان کا نام ان کام اچھی کیا کہہ رہا ہے بھائی. تربیت بھی پھر بالغ ہونے کے بعد اس بچے کو پتا چلے کہ وہ ماں باپ کا اپنا بیٹا نہیں لیکن وہ پھر بھی انہی کے ساتھ رہے تو وراثت میں کس کے ساتھ شریک ہوگا؟ وہ باپ جنہوں نے چنا تھا یا جنہوں نے جنا تھا یا جنہوں نے تربیت کی, نیز وہ اپنی ماں جو اس کی چچی ہے ماں کہہ کے دعا کر سکتا ہے. دیکھو جنہوں نے اس بچے کی تربیت کی ان کا بہت بڑا احسان ہے, احسان ماننا چاہیے, لیکن بچہ اپنے باپ ہی کا ہوتا ہے اسلام میں, چاہے تربیت باپ نے نہ بھی کی ہو. اسلام پھر بھی اوریجنل باپ کو رائٹ زیادہ دیتا ہے. ہم اصل میں غیر مسلموں سے بہت ساری چیزیں لے رہے ہیں, اسلام کو ہم نے پسے پش ڈال دیا. اسلام بلڈ ریلیشن کو ترجیح دیتا ہے باقی تمام ریلیشن پہ. تمام ریلیشن پہ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ بلڈ ریلیشن. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ کہتے ہیں جو رشتے ہیں نا خونی رشتے وہ اللہ کی نظر میں سب سے پہلے ہیں. تو باپ کا رشتہ چچا سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. تو اس بچے کو چاہیے بالغ ہونے کے بعد اپنے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے. ولدیت میں باپ ہی کا نام ڈلے گا ساری زندگی چاہے کوئی بھی پالے. اور ماں باپ نے بڑا ظلم کیا کہ بچے کو بچپن میں بتایا نہیں کہ تمہارا اوریجنل باپ کون ہے. بڑے ہو کے پتا چلتا ہے بچہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس سے. بچپن سے بتا دو بھائی تمہارے باپ یہ ہیں, پلتے تم یہاں پر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ابا وہ ہیں لیکن تمہیں پال کون رہا ہے؟ تمہارے ابا کی پرمیشن سے یہ پال رہے ہیں تو کیا جا رہے ہیں اس میں. لیکن وراثت بھی باپ سے ملے گی, اس کی وراثت بھی باپ کو ملے گی. اور باپ اور چچا کے آرڈر میں ٹکراؤ ہوگا تو کس کی مانی جائے گی؟ باپ کی مانی جائے گی جو خونی رشتہ ہے.
اسلام بہت زیادہ خونی رشتوں کو اہمیت دیتا ہے. مفتی صاحب میں ڈیفینس سے آیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. تو میں نے آپ کا ایک کلپ سنا جس میں آپ نے فرمایا کہ جو امام کے مشرکانہ خیالات ہوں، جیسے مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانتا ہے اور ان سے مدد طلب کرتا ہے، اس طرح کی بات آپ نے کی تھی. تو یہ تو تقریباً تمام ہی جو بریلوی مسلک کی مسجدیں ہیں تو ان میں یہی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بریلوی مسلک کی مسجدوں میں نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہم؟ نہیں، بریلویوں میں تمام لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ان میں کچھ معتدل بھی ہیں جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہر چیز کا اللہ نے آپ کو علم دیا ہے. تو یہ تمام بریلویوں کا عقیدہ ہے نہیں. تو ہمیں کیسے پتہ ہمیں چلے گا؟ کیسا جب آپ کو نہیں پتا چل رہا تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ تو آپ نے تحقیق کرنی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب کو پتہ چل رہا ہے. لوگ آگے پوچھتے ہیں مفتی صاحب ایک رشتہ آیا، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ لڑکی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں جب تجھے پتہ نہیں چل رہا تو مجھے کہاں سے پتہ چلے گا؟ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں اس کو. یہ جو بچے کا مسئلہ آپ نے بتایا، اس کا وہ کلپ بنے گا؟ کیڑا بچہ؟ یہ جو لے پالک بچے کا مسئلہ آپ نے بتایا، کلپ بنا دیں گے بھائی، کلپ بنا دو یار بچے کا. تفصیل پچھلے ہفتے میں نے زیادہ ڈیٹیل سے بنایا، اس کا کلپ بنا دو، وہ نیٹ پہ چل جائے گا انشاءاللہ. وہ ہمارا انڈیا میں جو چینل بند ہوا تو ابھی انڈیا کے لیے کون سا چینل کھولا ہے؟ اچھا، ہمارا انڈیا نے چینل ہی اڑا دیا ہے. مفتی صاحب زیادہ تر تو ہمارے لوگ وہاں سنتے تھے. چلو ملک کے لیے اتنی قربانی تو بنتی ہے یار. مفتی صاحب انڈیا سے جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ان کی عورتیں باندی کہلائیں گی یا پھر ان سے 4 شادیاں کر لیں؟ اور باندی کون کہلاتی ہے، کن کے لیے ہوتی ہے؟ انڈیا کی جنگ میں انشاءاللہ فتح ہمیں حاصل ہوگی، لیکن ان کی عورتیں باندی نہیں کہلائیں گی. باندی پہلے زمانے میں ہوتی تھی، جنگ میں جو عورتیں قبضے میں آتی تھی، کیونکہ پوری دنیا میں ایگریمنٹ تھا. اب پوری دنیا میں ایگریمنٹ یہ ہے کہ کوئی کسی کی عورت کو باندی نہیں بنا سکتا، نہ غلام بنا سکتا ہے نہ باندی. تو اسلام نے معاہدوں کی پابندی کا حکم دیا ہے، تو لہذا اب نہیں ہو سکتا. السلام علیکم مصطفیٰ. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی. اللہ کا شکر. مفتی صاحب وہ جو مارشل آرٹس والا سوال آیا تھا ابھی آپ کے پاس پرچی پہ، اچھا، مارشل آرٹس والا کہ اس کی کمائی جائز ہے. یہ جیسے محمد علی وغیرہ باکسنگ لڑتے ہیں، ان کے حساب سے مطلب ان کے کپڑے بھی اس طرح کے نہیں ہوتے، اور یہ فیئر لڑائی ہو رہی ہو اگر تو اس طرح اس میں جائز ہے؟ دیکھو سطر چھپانا بہرحال فرض ہے. مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کسی بھی جسم کے عضو کو ظاہر کرے. کھیلوں میں اس کا خیال کیا کرو. مارشل آرٹ تو سیکھنا چاہیے، ہم بھی سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو. جاتے ہیں روزانہ پڑھائی سے جب فارغ ہوتے ہیں تو ٹھن ٹھن سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی. تو یہ تو صحت مند قوموں کی علامتیں ہوتی ہیں، لیکن لباس ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ چھپانا فرض ہے. تو اس کو کھولنا ظاہر جائز نہیں ہے. انگریزوں پر کو فالو مت کرو، ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں نا. چڈے بنیان جو مرضی وہ پہنے، نہیں پہنے تو بھی ٹھیک ہے ان کے. ہم مسلمان ہیں بھائی، ہمیں شریعت نے کچھ حدود رکھی ہے ہماری. باقی آمدن کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ کیا پہن کے لڑ رہا ہے. آمدن کا تعلق اس سے کہ جو کام کر رہا ہے وہ بذات خود جائز ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک مزدور اگر کنواں کھودتا ہے اور اس کو کنواں کھودنے کی اجرت ملتی ہے تو جائز ہے، چاہے وہ پورے کپڑے پہن کے کھودے یا چڈی بنیان پہن کے. اب چڈی پہن کے بھی اگر اس نے کنواں کھودا ہے تو کنویں کی آمدن تو حلال ہوگی نا، اس لیے کہ یہ آمدن چڈی پہننے کی نہیں مل رہی. یہ آمدن کس چیز کی مل رہی ہے؟ کنواں کھودنے کی. تو ہم اس کو کہیں گے بھائی تو پورے کپڑے پہن کے کنواں کھود، یہ گناہ مل رہا ہے. تو جو چڈی پہن کے کنواں کھود رہا ہے گناہ مل رہا ہے، لیکن اس کی آمدن حرام نہیں ہوگی. آمدن جب حرام ہوگی جو چڈی کے اشتہار میں آئے، چڈی پہن کے بتایا گئے تھے چڈی پہن کے میں ایسا لگتا ہوں اور کمپنی اس کو پیسہ دے رہی ہو، یہ آمدن حرام ہوگی اس کی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. چڈی بنیان. انڈیا نے گزشتہ رات لاہور بندرگاہ میں، لاہور میں بندرگاہ کہاں سے آ گئی ہے؟ اچھا میمز ہیں. انڈیا نے گزشتہ رات لاہور بندرگاہ میں میزائل حملہ کر کے ہمارا لاہور پورٹ تباہ کر دیا ہے. اس کے ساتھ کراچی میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیر دی ہے، جس کی وجہ سے کراچی کے لوگ کئی دفعہ مر گئے ہیں. صرف چند گھر بچے ہیں جہاں سے بیٹھ کر لوگ پوسٹیں کر رہے ہیں. انڈیا کا چینل یار اتنا جھوٹ بول رہا ہے نا. مزید ہمارے 2 F-16 گرا کر ہمارے
पायलट चाहत फतेह अली खान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये क्या लिखा हुआ है आगे? इन सब के बाद फाइनली हमारी आर्मी चीफ साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सूरत हाल में कौम क्या करे यार। इतनी देखो, जब जंग होती है ना तो बहुत लंबी लंबी फेंकी जाती है। आज सुबह किसी ने वीडियो भेजी किसी दूसरे कंट्री से कि कराची एयरपोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया गया इंडियन ने और ये हो गया। मैंने कहा भाई अब तो कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, बैठे में थोड़े बहुत तो होता ही है। वो तो जब जंग होती है तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है, तो प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। अभी मोदी इतनी बौखलाहट का शिकार है, खुद ही अपने मुल्क में मजीद धमाके करा रहा है। वो हाँ ये कर दिया, हाँ वो कर दिया, इतने लोग मर गए, ये कर दिया, वो कर दिया। वो चाह रहा है कुछ हो भाई, कुछ हलचल पैदा हो, क्योंकि उसने अभी इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए वोट चाहिए उसको। काम तो धेले का नहीं किया उसने इंडिया में, सही है ना? तो फिर यही तरीका होता है वोटिंग के लिए। तो हाँ तो हमारे ISPR का बयान आया है, भाई अगर हमने हमला किया होता ना तो हम बताते हमने किया है, और इंडिया इसको छुपाता। हमने नहीं किया इसलिए इंडिया इसको क्या कर रहा है, उछाल रहा है।